السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکاملین اما بعد. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ سب احباب کا شکریہ کہ اور یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ اس وقت ہم اپنے وقت کا مناسب اور درست استعمال کر رہے ہیں اور ہم حضور علیہ السلام آپ کے اہل بیت اطہار کا ذکر سننے کے لیے یہاں جمع ہیں. سوشل میڈیا کی جو لائف ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ سی ہوتی ہے بالکل. اور عام طور پہ جو جلسہ ہوتا ہے پنڈال میں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں کی اور یہاں کی آڈینس اور اسپیکرز ہر اعتبار سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. تو میں اس وقت کو کوئی زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اختصار سے چند چیزیں جو ہیں وہ عرض کرتا ہوں. آپ احباب اگر سوشل میڈیا تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کے یہ پیغام کو سمجھنا اور بھی آسان ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو لوگ سوشل میڈیا کے استعمال سے واقف نہیں ہیں ان کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کربلا کے پہلے کے اور کربلا کے دوران اور کربلا کے واقعہ کے پیش آ جانے کے بعد کے حالات ڈیفرنٹ ہیں. پہلے کے حالات جو ہیں اس کے اوپر درست روایات موجود ہیں، اور پھر کربلا کا واقعہ جب پیش آیا اور پیش آنے کے بعد کے جو حالات ہیں اس کے اندر تاریخ میں رطب و یابس کی بہت بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے. اس لیے ہم کوئی بھی بات قطعی اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ جو واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے وہی درست ہے. اور یہ درست اس لیے بھی نہیں ہو سکتے بہت سارے واقعات کہ حضرت امام علی مقام اور آپ کے رفقا رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب تو شہید کر دیے گئے. باقی جو بچی تھیں وہ خاندان رسول علیہ السلام کی خواتین تھیں اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو تاریخ کی جتنی بھی کتابیں موجود ہیں ان میں سے براہ راست سیدنا امام زین العابدین سے تو کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے. تو جتنے بھی راوی ہیں یا تو وہ یزید کے زیر حکم تھے اور وہ اس کی سلطنت کا یا اس کی جو ملوکیت تھی وہ اس کا حصہ تھے. تو یہ بات مان لینا اہل سنت کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یزیدی فوج اور یزیدی راوی جو ہیں وہ کوئی بھی بات ائمہ یا اہل بیت کے بارے میں درست اور سچے انداز میں کریں گے. لہذا ان واقعات کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت رحمہ کا جو فرمان ہے وہ 100 باتوں کی ایک بات ہے. حضرت امام علی مقام بڑی ہمت، شجاعت اور ایمان کی طاقت کے ساتھ میدان میں گئے، بہادری سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے. اس سے زیادہ جو بھی ہے وہ راویوں کی آپس کی گیم ہے ساری، اور جو واقعات ہیں ان کو ہم قطعی انداز میں قبول نہیں کر سکتے. کچھ واقعات سچ بھی ہیں، کچھ اس میں جھوٹ بھی ہیں. لہذا آپ یہاں جو موجود ہیں، آپ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، یہ وضاحت پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ جو اناتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے جو لوگ شیئر کر رہے ہیں ان کو روکیں، اور جب بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہو تو اس پہ اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ مانگا کریں اور اس کا ریفرنس جو ہے وہ طلب کیا کریں. بہت سارے لوگوں نے دعائیں بنا لی ہیں، بہت سارے لوگوں نے ائمہ اہل بیت کے بارے میں، خواتین اہل بیت کے بارے میں، شہزادیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں گڑھ لی ہیں اپنی طرف سے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ بحثیت سوشل میڈیا یوزرز اس سارے کام کو اور اس پھیلتی ہوئی گمراہی کو روکنے کے لیے اپنا کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ آلریڈی اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. اللہ کریم آپ سب کو اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہاں تک
اہل بیت کے ذکر کا تعلق ہے تو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں اور فضائل بھی آپ سنتے رہتے ہیں. میں تھوڑی سی ایک چند لمحات میں ڈفرینٹ سی چیزیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ اس سے سوچ کا زاویہ بھی تھوڑا تبدیل ہو جائے گا. تبدیلی ہر بندہ آج کل اس کی زبان پہ ہے، کوئی ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو یا کوئی بھی، ایون کوئی نان مسلم ہے تو وہ بھی. لیکن تو وہ زیادتی کا شکار ہو جاتی ہے، کا شکار ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ہی ظلم ہوتا ہے. اب یزید کے دور میں کچھ ایسی چیزیں جو تھیں وہ آ چکی تھیں جو آج بھی موجود ہیں. مثلا اس کو اپنے سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کا بہت بڑا شوق تھا، اور اس کی ماڈرنزم جو ہے وہ میٹیریلزم اور پھر سیکولرزم، ان تینوں کا وہ ایک مکسر تھا. تو اس مکسچر کے بدلے میں جو رزلٹ کے طور پہ جو سامنے آیا وہ آپ حضرات بہت اچھے سے جانتے ہیں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرامین میں ہمیں بتا چکے تھے کہ حق جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہے، وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اور یہ باطل نہ کبھی یہ باطل کو قبول کریں گے نہ یہ باطل کی بیعت کریں گے. مثلا امام سیوطی کی اور امام دہلوی کی ایک روایت جو ہے وہ معروف ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کی محبت سکھاؤ یا تین خوبیوں سے مزین کرو. پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا یہ کہ قرآن پاک سکھاؤ. اب یہاں پہ جب حضور علیہ السلام اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کو بھی پیش نظر رکھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیہ تطہیر سے اہل بیت اطہار سیدنا علی المرتضی، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام، ان حضرات کی طہارت اور ان کا برحق ہونا ثابت ہو چکا. اب یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت امام حسین حق پر تھے یا نہیں تھے. آپ ہی حق پر تھے، کیونکہ آپ کے بارے میں قرآن مقدس کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں. لہذا یہ وسوسہ اور یہ خیال ہمارے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی کہ کیا حضرت امام حسین حق پر تھے یا نہیں. آپ بالکل حق پر تھے، اور آپ کے ساتھ جو موجود تھے وہی قافلہ حق تھا. اب اس قافلہ حق کے مقابل جو فکر تھی وہ سارے کے سارے حق پر نہیں تھے بلکہ وہ باطل کی راہ پر تھے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو راستے موجود تھے، ایک رخصت کا اور ایک عزیمت کا. رخصت جو تھی وہ اہل بیت اختیار اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ اگر حضرت امام حسین دیگر بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے رخصت کی راہ اختیار کی یہ بھی ویسا کر جاتے تو صبح قیامت تک مسجدوں کے میناروں سے نہ اذانوں کی آواز آتی اور نہ ہی کوئی راہ خداوندی میں جذبہ جہاد سے سامنے آتا، کیونکہ سب کے پاس یہ دلیل موجود رہتی کہ جب حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ کھیلنے والے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوس کر محبت کا اظہار جس شخصیت کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور وہ ہستی جو حضور کا خون ہے، جو حضور کی نسل ہے، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں پرورش پائی ہے، انہوں نے رخصت اختیار کر لی تو آج بھی دنیا والے رخصت اختیار کریں. لیکن آپ نے عظیم کی راہ اس لیے اختیار کی کہ اگر آپ کسی اسٹیٹ کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو دنیا کے مطابق ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو عصری تقاضوں کے برابر لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام آپ کو روک رہا ہے کہ آپ سسٹم کو ماڈرنائز نہ کریں یا آپ اس سیکولرزم کی طرف نہ جائیں.
اب سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہر اسٹیٹ اور ہر ریجن کے اعتبار سے ہے۔ اگر ہم سیکولرزم سے مراد مذہب کو ماڈرنائز کرنا لیتے ہیں تو یہ درست ہے، لیکن اگر آپ جو مذہب کی حدود ہیں اور جو دین کے تقاضے ہیں ان کو پامال کرنے کا نام سیکولرزم رکھتے ہیں تو یہ سیدھی سیدھی زیادتی اور جہنم میں جانے والا کام، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی والا عمل ہے۔ تو یزید اس کو ماڈرنائز اس طریقے سے کرنا چاہتا تھا کہ خلافت کے جو مسنون طریقہ تھا اور صحابہ کرام اور اکابرین کا جو طریقہ تھا اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی، ہم ملوکیت کو ہی ایکسٹینشن دیں گے۔ اب ملوکیت کی ایکسٹینشن جب ہوگی تو اس میں حکم جو ملک ہے، جو بادشاہ ہے، اس کا چلے گا۔ اب اس میں نہ شورا ہے، نہ اس میں قرآن اور حدیث کا کوئی رول رہے گا، نہ اس میں فقہا کی کوئی رائے لی جائے گی، بلکہ بادشاہ وقت اپنا حکم مسلط کرے گا، اور اپنا حکم مسلط کرنے میں وہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا سہارا لے گا جس میں سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے حاکم کی اطاعت کرو خواہ وہ سیاہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ حق ہے کہ امام حسین سے بہتر حدیث کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور فقہ کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب سیکولرزم کی جو ضروریات ہیں، اسٹیٹ کو جب آپ ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں تو اگر تو آپ اس لمٹ کے اندر رہیں جہاں تعلیم کا نظام ہے، پولیس کا سسٹم ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، تو جب تک آپ ایک درمیانے درجے پہ رہتے ہوئے، اعتدال کی راہ پہ رہتے ہوئے آپ اس کو دنیا سے ہم آہنگ کریں اور اپنے سسٹم کی امپلیمنٹیشن کرتے وقت آپ قرآن و سنت کو پیش نظر رکھیں تو اسلام، علماء اسلام اور اکابرین اسلام اس کو مائنڈ نہیں کرتے۔ لیکن آپ ایک اسٹیٹ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے جب سود کو بھی حلال کر دیں اور اپنے بینکنگ سسٹم کے اندر جو اسلامک اکنامکس ہے آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اور اسلامک فائنانس جو ہے آپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اور اس کی جگہ پہ آپ شراب کو، جوئے کو اور سود کو شامل کر لیں کہ یہ ریاست کی ضرورت ہے، تو اب آپ حدود اللہ کی پامالی کی طرف جا رہے ہیں۔ یزید کی فکر یہی تھی کہ اسٹیٹ کا سسٹم چلنا چاہیے، خواہ وہ زنا سے چلے، خواہ وہ سود سے چلے، خواہ وہ جوئے سے چلے یا کسی بھی دوسرے حرام سورس سے چلے، صرف سسٹم چلنا چاہیے۔ اسی طرح اب نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کلمہ حق کہنا چاہتے تھے، لیکن ملوکیت جو تھی اور ڈکٹیٹرشپ جو تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ کسی کو اپنے سامنے بولنے نہ دو، اور حاکم جو حکم مسلط کر دے ہر خاص و عام، ہر طفل مکتب سے لے کے ایک ادیڑ عمر شخص جو قبر کی دیواروں تک پہنچنے والا ہے وہ اس کی آواز پہ آمین کہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ انہی کے نانا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ لہذا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ تھی یا جو لڑائی تھی وہ اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کے پامال کرنے والی جو طاقتیں تھی وہ ان کے خلاف تھی۔ جب آپ کی مسجد کا احترام نہ ہو، اذانوں کے اوقات جو ہیں ان کی پابندی نہ کی جائے، اور مساجد کے اندر جو آئمہ ہیں ان کو تقوی اور طہارت، علم و فضل اور حکمت کی بجائے ذاتی تعلقات اور سیاسی مقاصد اور سیاسی اعتبار سے جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو پھیلانے کے لیے اپوائنٹ کیا جانا لگے، تو یہ ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے۔ جہاں اسلام کا بینکاری کا سسٹم، اسلام کا اکنامکس کا سسٹم، اسلام کا فائنانس کا سسٹم، اس کے اندر جب شراب، جوا اور زنا کی کمائیاں شامل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر معاشرے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کے لیے
جب تقویٰ و طہارت اور تزکیہ نفس کی محافل، مجالس اور حلقے ان کا انعقاد رک جائے، بلکہ میدانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور سپورٹس کے نام پہ لادینیت اور غیر اسلامی نظریات کا پرچار کرنا شروع کر دیا جائے تو وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں رہتی۔ اسلامک اسٹیٹ کی لمٹ کچھ متعین نہیں ہے۔ آج ہم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر پہ عمل کرتے ہوئے ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد یا اس کی ابتدا اپنے گھر سے کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے ہندوستان پہ یا پورے پاکستان پہ یا پورے سینٹرل ایشیا پہ یا ساؤتھ ایشیا پہ اسلامی حکومت کے خواب دیکھنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو اپنے آپ سے اس کی تبدیلی کا آغاز کرنا ہوگا۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری قربانیوں کا مقصد کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں شامل جو خواتین تھیں ان میں اور یزیدی گروہ کے اندر جو شامل خواتین تھیں ان میں تو واضح فرق تھا، اور وہ فرق کیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہو گئے، کربلا کے میدان میں شہادتوں سے لے کے مصر اور دمشق سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ واپسی تک کے سفر میں سیدہ شہربانو، سیدہ زینب اور دیگر شہزادیاں خاندان رسالت کی کسی ایک موقع پہ آپ کو کوئی ایک ایسی تحریر اور تقریر اور ایسا ثبوت نہیں ملتا جہاں ان کی کوئی نماز رہ گئی ہو، یا جہاں ان کے سر سے دوپٹے ہٹ گئے ہوں، یا خدا نخواستہ ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو کہ اتنی شہادتوں کے بعد وہ لاوارث ہو گئی ہیں، یا وہ کسی بھی اعتبار سے کسی سیاسی طاقت کے سامنے جھک گئی ہوں، یا انہوں نے کسی کی محتاجی والا سوال کسی کے سامنے رکھا ہو۔ یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں، اس ساری برکت کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک باپ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے اپنی اولاد کے پروان چڑھانے میں اور اس کی پرورش کرنے میں، لیکن جس اولاد کو ایک اچھی ماں مل جائے اور جس کے سیرت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت اور آپ کی تعلیمات شامل ہوں، وہ ماں ایک اچھی نسل پیدا کر سکتی ہے۔ وہ غیرت و حمیت والی ماں، اس کے بطن سے پیدا ہونے والے حسین کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ پھیلتی ہوئی گمراہی، پھیلتے ہوئے برے نظریات، گندے نظریات، گندے افکار، ان کی راہ میں وہ رکاوٹ بنے۔ لہذا ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئیں۔ ہم علماء کے نزدیک رہیں، ہم کتب کے نزدیک رہیں، ہم قرآن کے نزدیک رہیں، ہم حدیث کے نزدیک رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی محبت سے اپنی اولادوں کو مزین کرو: نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت۔ ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، ہر وہ جلسہ، ہر وہ تنظیم جو آپ کے دل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقام کے بارے میں، حضور کی شان کے بارے میں شکوک ڈالے، ایسے فرد سے، ایسے عالم سے، ایسے محلے سے، ایسی مسجد سے، ایسے مدرسے سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اپنے نبی کے بارے میں ہی شکوک پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ ہمارے نبی اللہ کے سب سے عظیم نبی ہیں، وہ رسول اعظم ہیں، وہ ہر گناہ سے، ہر خطا سے پاک ہیں، اللہ کے بعد وہی سب سے عظیم ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بعد فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت جو ہے یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ہر وہ فرد جو آپ کو یہ کہے کہ کربلا کی جنگ ایک سیاسی جنگ تھی، 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی، 2 طاقتوروں کے درمیان جنگ تھی، ایسی فکر سے خود کو دور رکھیں، ایسے فرد سے خود کو دور رکھیں، ایسے گروہ سے خود کو دور رکھیں۔
اور اپنے دل کے اندر پورے اعتماد اور یقین کامل کے ساتھ یہ خیال اور یہ عقیدہ بٹھا لیجئے کہ حضرت امام حسین اور آپ کے جتنے بھی جان نثار دوست اور اس قافلے میں شامل جو لوگ تھے وہی حق پر تھے، یزید 100% باطل پر تھا، اور یزید کے جتنے معاونین تھے وہ بھی باطل پر تھے۔ ان دو کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت بھی سکھاؤ۔ تو اب قرآن جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اس وقت تک آپ کو قرآن کی محبت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ بدقسمتی سے ہند و پاک کا معاشرہ جو ہے وہ حکایتوں پہ، روایتوں پہ اور واقعات پہ اور کرامتوں پہ چل رہا ہے۔ قرآن ہم صرف مردے بخشوانے کے لیے ہی کھولتے ہیں، کبھی تیجا اور ساتہ اور 40ویں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا موبائل فون ہمارے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے، لیکن قرآن جو ہے شاید ہمارے گھروں پہ رکھا ہوا ہے اور اس کے غلاف کے اوپر مٹی اور غبار بھی پڑا ہوا ہوگا، ہم اس کو کھولتے نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری داستان میں آپ کو جگہ جگہ پہ قرآن مقدس نظر آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی آپ کا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کتاب مقدس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ لہذا قرآن کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنا شروع کیجیے، اس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں، اپنے شوہروں کو سکھائیں، اپنے عزیزوں کو سکھائیں، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیجیے۔ من گڑت روایات ادھر ادھر کی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے نعروں کی گونج میں ہم واقعہ گھروں میں بلا سنتے ہیں، اس کے بعد ہم لنگر کھاتے ہیں اور گھر جا کر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر کے آئے تھے۔ قرآن سال کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن ہر روز پڑھنے کی چیز ہے، اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے اعمال اور افعال کی اصلاح فرمائے۔ قرآن گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوئی خطا ہوئی اگر اب تعالیٰ سے معافی کا طالب، وما علینا الا البلاغ المبین۔